شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، تو ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، اور ہر الحمدللہ صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، اور ہر تکبیر اللہ اکبر صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں۔ نیکیاں کمانے کا آسان طریقہ۔ اس حدیث پاک میں بھی نیکیاں کمانے کا کتنا آسان طریقہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے رہیں اور خوب ثواب کماتے رہیں، اور چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں ان تمام اذکار کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ، دین اسلام میں نیکیاں کمانا کتنا آسان ہے۔ نماز چاشت کی فضیلت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو صبح کرے اس کے ہر عضو یعنی ہر ہڈی اور جوڑ پر صدقہ ہے، جب وہ آفات سے سلامتی کے ساتھ صبح کرے اور ایسی حالت میں ہو کہ اپنے تمام افعال و منافع مکمل کر سکے۔ اللہ عز و جل نے بندے کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھا۔ اس کے اس عظیم احسان کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے، اور اذکار مذکورہ بھی ہر جوڑ کا صدقہ ہے، اور چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں تمام جوڑوں کا صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے 360 جوڑ ہوتے ہیں، اس سے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرنا لازم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ فرمایا، مسجد میں پڑی ہوئی گندگی دور کرنا اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر تم اس پر قدرت نہ رکھو تو چاشت کی 2 رکعتیں تمام طرف سے کفایت کریں گی۔ اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور امر بالمعروف یعنی اچھی بات کا حکم دینا، اور نہیں عن المنکر یعنی بری بات سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی ان سب میں صدقہ نفلی کا ثواب ہے، اور یہ بدن کے جوڑوں کی سلامتی کا شکریہ بھی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان روزانہ 360 نفلی نیکیاں کرے تو محض جوڑوں کا شکریہ ادا کرے گا، باقی نعمتیں بہت دور ہیں۔ یہاں چاشت سے مراد اشراق ہی ہے۔ اس نماز کے بڑے فضائل ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ نماز فجر پڑھ کر مصلی پر ہی بیٹھا رہے، تلاوت یا ذکر خیر ہی کرتا رہے، یہ رکعتیں پڑھ کر مسجد سے نکلے، انشاءاللہ عمرہ کا ثواب پائے گا۔ صدقے سے بلائیں ٹلتی اور رحمتیں اترتی ہیں۔ بعض مرتبہ اخلاص سے دیا گیا تھوڑا سا صدقہ بھی بہت بڑی مصیبت سے نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کثرت کے ساتھ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیکیوں سے محبت عطا فرمائے، خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔